جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار امام زمانہ بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ بالکل نیا قصیدہ سرکار تساں دی دعا واسطے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تمام سنن والیاں دی نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ جائیے سرکار، آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے، دم صدائیں دے کر یہ دل ہر آن بلاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے، دم دم صدائیں دے کر یہ دل ہر آن بلاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہے قرآن ایک ہے فرمان، مطلب کیوں اس کا جدا ہے؟ معصوم آئے آ کر بتائیں رب کا یہ اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وارث قرآن یہی قرآن بلاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سرکار میرا ایمان بلاتا ہے۔ نعرہ حیدری یا الہی ماشاءاللہ۔ آل نبی کے دشمن سے آ کر بدلے بھی چن چن کے لیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جیو جیو۔ ہے ساری جہاں میں انصاف قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، کرب و بلا کا اب وہی میدان بلاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے۔ کب کے عرش سے فرش زمین پر مولا تو آئے ہوئے ہیں، بے شک بے شک۔ نور الہی حجت خدا کی دنیا بچائے ہوئے ہیں، دنیا بچائے ہوئے ہیں، ہر سال کی 15 ماہ شعبان بلاتا ہے۔ واہ جی واہ سبحان اللہ۔ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے۔ جس وقت میں قصیدہ شروع کیتا ہے قبلہ، تمام تساں سادات دی نظر کردا پیاں۔ بسم اللہ۔ اے میرے اللہ منظر یہ دیکھیں
دیدار ہو بندگی ہو واہ 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 اے میرے اللہ منظر جیو یہ دیکھیں دیدار ہو بندگی ہو آگے وسیع ہو پھر مصطفیٰ کا اور پیچھے عیسیٰ نبی ہو واہ واہ اور پیچھے عیسیٰ نبی ہو آئے میرے مہدی نظر دیوان بلاتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو 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 سدائیں دے کر یہ دل ہریان بلاتا ہے آ جائیے سرکار میرا ایمان بلاتا ہے اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ جی ماشاء ماشاء اللہ اللہ، جیو 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 خدا ماشاء اللہ ذاکر اسرار علی کو سلامت رکھیں اور ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ بہت مہربانی آپ کی اب ہم انشاءاللہ اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہمارا یہ اسپیشل لیکچرز کا سیریز جو چل رہا ہے جس میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ بلال حسین نجفی صاحب جو جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نجف اشرف سے ہمیں خطاب اپنا سناتے ہیں میں ملتمس ہوں آغا صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد سنائیں سب سے پہلے میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور اس انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب اور ویکفیل کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ہم دل سے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد سناتے ہیں سب مل کے علامہ بلال حسین نجفی صاحب کی زندگی کی درازی کے لیے اور ان کی زندگی میں مزید برکتیں کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات ماشاءاللہ اب میں التماس کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ بلال حسین نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد سنائیں سب مل کے ان کی آمد پر بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت رسول اللہ حق دا امام نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا نعرہ حیدری یا علی عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب ذرا مائک اپنا ان میوٹ کر دیو مائک تہاڈا میوٹ ہویا قبلہ تہاڈا مائک بند ہے جی بسم اللہ سبحان اللہ ونعم ماشاء اللہ نعم المولا ونعم النصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين MashaAllah, MashaAllah. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ماشاءاللہ ماشاءاللہ Jazakallah. لعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين Subhanallah. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام يعرف الرجال بالمواقف مل کے صلوات پڑھیے گا اہل بیت محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ میری دعا ہے خالق مالک اہل بیت کے صدقے میں جمیع مومنین کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے دین اور دنیا کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے امان عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے انتظار کے حوالے سے بسم اللہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی انتظار کرنے والوں میں ہو جائے۔ اس سلسلہ گفتگو کا بنیادی نکتہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انتظار کا معنی کیا ہے، انتظار سے مراد کیا ہے، انتظار کیسے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو مزید بڑھاتے ہوئے میں بسم کچھ اللہ۔ ایک حوالہ ہے عرض کرتا چلوں۔ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پردہ غیب میں ہیں، بے شک اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو امت کی آنکھوں سے اس وقت غائب کیا گیا یا اپنے غیبت اختیار فرمائی جس وقت امت کے کچھ ناہنجار لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کے اوپر ایک گناہ کی تہمت لگا کر سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، اور امت کے وہ لوگ جو کہ کلمہ بھی جناب عیسیٰ کا ہی پڑھتے تھے سولی پہ چڑھانے لگے ایک گناہ کی تہمت میں۔ تو اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جناب جبریل کو بھیجا اور امت کی آنکھوں سے غائب فرما دیا۔ واہ واہ سوال یہ بنتا ہے اس مقام پہ کہ جب اس حالت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی آنکھوں سے معاشرے کی نظروں سے غائب ہوئے ہیں کہ آپ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، تو سوال یہ ہے کہ آپ کا امت کی نظروں سے غائب ہونا، معاشرے کی نظروں سے دور چلے جانا، آیا آپ خوشی سے گئے تھے یا ناراض ہو کر امت پہ گئے تھے؟ وادی قبلہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یقیناً جواب یہی ہے
کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حجت خدا ہیں، وہ انسانوں کے رویے سے ناراحت اور ناراض ہو کر غیبت میں گئے ہیں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ سلسلہ نبوت جو جناب اسحاق علیہ السلام سے چلا تھا، اس سلسلے کی آخری حجت خدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ حجت خدا اور انبیاء کا چلا، اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری حجت، آخری نبی جناب عیسیٰ، اور آپ امت سے ناراض ہو کے غیبت میں چلے۔ اور جو سلسلہ حجت خدا کا، نمائندگان الہی کا جناب اسماعیل علیہ السلام سے چلا، اس سلسلے کی آخری فرد ہیں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلوات پڑھیے گا مل کے اہل بیت محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو آپ اس سلسلہ حجت خدا کے آخری حجت ہیں، آخری فرد ہیں، جو جناب اسماعیل علیہ السلام سے چلا تھا۔ اور ہمارے 12ویں امام علیہ السلام امت کی نظروں سے اس وقت آپ نے غیبت فرمائی جس وقت آپ کے والد گرامی کو زہر دے دیا گیا، اور زہر جفا کے ساتھ آپ کے والد گرامی کو قتل کر دیا گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جس وقت میدان میں تشریف لائے، آپ نے جنازہ تو پڑھایا ہے، لیکن امت نے آپ کو اتنی مہلت نہیں دی کہ آپ نے والد گرامی کے جنازے کو پڑھانے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد میت کو دفن بھی کر سکتے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام والد گرامی کا جنازہ پڑھانے کے بعد امت کے اس رویے کے سامنے امت نے اتنی مہلت نہیں دی کہ آپ اپنے والد گرامی کو دفن بھی کر سکیں، اور دفن کیے بغیر اپنے والد گرامی کا جنازہ میت چھوڑ کے آپ چلے گئے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے یہ حکم دیا اپنی فوج کو، اپنی فورس کو، کہ امامت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے فوراً اس جوان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ تو اس حالت میں آپ اپنے والد گرامی کا جنازہ دفن کیے بغیر امت سے جس وقت آپ غیبت اختیار فرما رہے ہیں، تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ امت سے اور انسانوں سے راضی خوشی ہو کے غیبت میں جا رہے ہیں یا ناراض ہو کے غیبت میں جا رہے ہیں۔ تو یقیناً جواب یہی ہے کہ اس حالت میں امت کی نظروں سے آپ نے غیبت فرمائی ہے کہ جب آپ کے والد گرامی جنازہ تو پڑھایا مگر امت نے دفن کا موقع نہیں دیا ہے، تو اس کا پھر صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ حجت خدا انسانوں سے ناراض ہو کے آپ نے غیبت اختیار فرمائی ہے۔ جی بے شک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلہ نبوت کے آخری فرد ہیں جو جناب اسحاق علیہ السلام سے چلا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس سلسلہ حجت خدا کے آخری فرد ہیں جو جناب اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے۔ اور دونوں حجت خدا جس وقت معاشرے کی نظروں سے غیبت اختیار فرماتے ہیں، صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور جواب یہ آیا ہے کہ حجت خدا انسانوں سے ناراض ہو کے آپ نے پردہ غیبت اختیار فرمایا ہے۔ تو یہاں سے ایک کلیئر نتیجہ سامنے آتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی نمائندہ اور حجت بن کے ان انسانوں پہ آتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کے سامنے رہ کے اس معاشرے کی ہدایت کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کے اندر الہی نظام کو رائج کرے۔ اور جس وقت بھی جب بھی کوئی نمائندہ امت کی نظروں سے، معاشرے کی نظروں سے غیبت اختیار فرماتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راضی خوشی نہیں جاتا بلکہ ناراض ہو کر غیبت اختیار فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ نتیجہ کنفرم ہو گیا جیو کہ جب بھی معاشرے کی نظروں سے اللہ کا نمائندہ غیبت اختیار فرماتا ہے،
تو وہ ناراض ہو کے غیبت اختیار فرماتا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا تو اب یہاں سے اب میری گفتگو کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ وہ انتظار کا موضوع جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں تمہید مکمل کر چکا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنے والا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حجت خدا معاشرے کی نظروں سے، انسان کی نظروں سے، اس دنیا کی نظروں سے غیبت اختیار فرماتا ہے تو راضی خوشی نہیں، انسانوں سے ناراض ہو کے اللہ کی حجت غیبت اختیار فرماتی ہے، انسانوں کی نظروں سے، معاشرے کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے، ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کی حجت ناراض ہو کر معاشرے کی نظروں سے غیبت اختیار فرماتا ہے تو پھر اس مقام پر سچویشن واضح ہو جاتی ہے کہ جب فیملی کا سربراہ ناراض ہو کر گھر سے چلا جائے تو اس کو واپس بلانے کے لیے فقط اس کے واپس آنے کا انتظار کرتے رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ انتظار کے ساتھ ساتھ اس کو واپس لانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو اس کی منت سماجت کر کے منا کے اس کو واپس لے آئیں۔ ماشاءاللہ کی بلا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واجب۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت میرے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جنگ بدر میں جو مجاہدین کی تعداد تھی وہ کتنی ہے؟ 313۔ تو جس وقت میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو 313 مومن ہوں گے جو میرے مولا کی پہلی آواز پر لبیک کہیں گے، زمین طیر عرض کرے گی اور چشم زدل میں وہ 313 لوگ میرے مولا کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس وقت دنیا جو ہے یہ سوال کرتی ہے کہ بھئی ابھی تک وہ 313 مومن جو ہیں پورے مکمل نہیں ہوئے۔ میرے محترم، یہ 313 لوگ جو ہیں یہ انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ انتظار کرنا اور پھر منا کر واپس لے آنا یہ 2 رتبے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کی تعداد تو یقیناً بہت زیادہ ہے، بلکہ اس وقت دنیا کی 8 ارب آبادی ہے، ہر انسان کو ایک انجانے نجات دہندہ کا انتظار ہے، تو منتظرین تو ساری دنیا ہے۔ وہ 313 لوگ صرف منتظرین میں سے نہیں ہوں گے بلکہ امام علیہ السلام کی منت سماجت کر کے منانے والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کل ایمان علی حیدری، آواز بلند کر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کی بلا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو اب اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مومنین کے اندر 2 قسمیں ہیں یا 2 کلاسیں آ گئی ہیں، ایک کلاس ہے ان مومنین کی تو جو مولا کے انتظار میں زندگی گزار رہے، دوسری کلاس ہے ان مومنین کی جو مولا کو منانے والوں میں جن کا درجہ شمار ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی منتظرین میں اور امام علیہ السلام کو منانے والوں میں ان دونوں کلاسز میں فرق کیا ہے، تاکہ اس فرق کی روشنی میں ہر مومن اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی کلاس کا انتخاب کر سکے۔ واہ واہ، تو میں چاہتا ہوں کہ منتظر امام اور امام علیہ السلام کو منانے والے مومن کی کلاس میں جو فرق ہے وہ فرق بیان کرتا چلوں۔ بھئی دیکھیے، انتظار سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام جن اسباب اور جن وجوہات کی بنا پہ معاشرے کی نظروں سے غائب ہوئے ہیں، ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی وجہ سے امام علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، ان ناراضگی کی وجوہات، غیبت کا مطلب ہے ناراضگی، امام علیہ السلام غائب ہے مطلب یہ کہ ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم؟ یہ بسم اللہ بسم اللہ کی بلا، بسم اللہ۔ غیبت کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہیں، مطلب یہ کہ ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ تو اب جو منتظر امام ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی وجہ سے امام علیہ السلام ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں ہماری نظروں سے، ان اسباب اور وجوہات کو ختم کر دیا جائے، ان اسباب اور وجوہات کا ازالہ کیا جائے، ان اسباب کو، وجوہات کو، جو ناراضگی کی وجوہات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اسباب اور وجوہات کو
दूर करने का ताल्लुक इंसान के मिजाज और घर के माहौल के साथ ताल्लुक रखता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखिए, मिजाज मिजाज पर जो है वो जरा तवज्जो फरमाइए। नाराजगी की जो वजूहात हैं उनको दूर करना है, और वो नाराजगी की वजूहात का ताल्लुक किसके साथ है? उन वजूहात का ताल्लुक इंसान के मिजाज और घर के माहौल के साथ है। क्यों? इसलिए कि अगर आपका मिजाज, आपके घर का माहौल, आपके फैमिली के सरबराह को पसंद नहीं आए, तो ऐसी सूरत में आप उनसे तंगी महसूस करेंगे या आपके घर का सरबराह आपसे तंगी महसूस करेगा। भाई मैं मिसाल से वाज़ेह करता हूं, दो सगे भाई हों मगर उनका मिजाज एक दूसरे के साथ ना मिलता हो तो एक कमरे में वो रात को सोना पसंद नहीं करते। वाह। बाप और बेटे का मिजाज आपस में अगर ना मिलता हो तो या बेटा घर छोड़ के चला जाता है या बाप के मरने की दुआ करता है। मियां बीवी का मिजाज अगर आपस में ना मिलता हो तो घर टूट जाता है। समझ में आई ना बात कि मिजाज को कितना दखल है एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने में या एक दूसरे को एक साथ चलने में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मिजाज को इसमें बड़ा दखल है। अब इमाम अलैहिस्सलाम जिन वजूहात की बिना पे इंसानों से, मुआशरे से नाराज हो गए चले गए हैं, उन वजूहात का ताल्लुक हमारे मिजाज से है, उन वजूहात का ताल्लुक हमारे घरेलू माहौल से है। तो अब जो बंदा, जो मोमिन इमाम अलैहिस्सलाम के इंतजार में है तो उसके इंतजार का तकाजा यह है कि वो जो नाराजगी की वजूहात हैं, चाहे वो उसके मिजाज में पाई जाती हैं वो नाराजगी की वजूहात या उसके घर के माहौल से वाबस्ता हैं, उन नाराजगी की वजूहात को दूर करे। क्यों? इसलिए कि जिसके इंतजार में ये बैठा है वो दोबारा जब इस घर में वापस आए तो वो उस मिजाज से, उस माहौल से, जिसकी वजह से नाराज होकर चला गया है, ताकि दोबारा उसको वो माहौल फेस ना करना पड़े, दोबारा आए वही मिजाज माहौल देख के उसको नागवार ना गुजरे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी गुफ्तगू का इशारा यकीनन पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं, समझ गए होंगे कि इंसान के मिजाज से उन वजूहात का ताल्लुक है या इंसान के घरेलू माहौल के साथ उन वजूहात का ताल्लुक है। इन वजूहात से इमाम अलैहिस्सलाम नाराज होके चले गए हैं। तो अब हमने ये देखना है कि वो वजूहात क्या है जो हमारे मिजाज के अंदर पाई जाती हैं या हमारे घरेलू माहौल के अंदर पाई जाती हैं। जिन वजूहात से इमाम अलैहिस्सलाम नागवार नाराज होके हमसे चले गए हैं, तो मैं अब इमाम अलैहिस्सलाम का मिजाज आपको बता देता हूं। यकीनन आप समझ जाएंगे, हर मोमिन समझ जाएगा अपने मिजाज को, अपने घर के माहौल को। इमाम अलैहिस्सलाम के मिजाज को समझ लो, इमाम अलैहिस्सलाम के मिजाज को सामने रख के फिर अपने मिजाज को इमाम के मिजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करो, घर के माहौल को इमाम के मिजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। और सुनो, कुरान ने बताया है मेरे इमाम का मिजाज क्या है। मेरे इमाम का मिजाज सुनिएगा मोमिनीन किराम, ज़हरा के लाल का मिजाज बड़ा शरीयत मिजाज है। माशाअल्लाह, क्या कहने किबला, क्या कहने, माशाअल्लाह माशा। या इमाम अल मुंतज़र अला जाल, अला जाल, या इमाम अल मुंतज़र अला जाल, अला जाल। कुल ईमान नारे हैदरी। यारी माशाअल्लाह, जियो किबला जियो। इमाम ज़माना नूर पर ज़ुहूर वास्ते बुलंदतर सलावत। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मौला साबरानी से तो सलाम के वास्ते बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला शरीयत के मुहाफिज हैं, शरीयत के वारिस हैं और बड़े शरीयत मिजाज रखते हैं मेरे मौला। तो चूंकि मेरे मौला शरीयत मिजाज हैं तो अब अपने इमाम के मिजाज को सामने रख के जो भी मोमिन
अपने दिल में, अपने ज़मीर की आवाज की रोशनी में, अपने इंसाफ से ये देख रहा है कि भाई मैं इमाम का मुंतजिर हूं, तो फिर अगर इन मोमिन अपने आप को इमाम का मुंतजिर समझता है और चाहता है कि मुंतजरीन इमाम में शुमार हो जाए इस बंदे का, तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम के मिजाज को सामने रख के इसको चाहिए कि अपने मिजाज को भी इमाम के मिजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करे और घर के माहौल को भी इमाम के मिजाज के मुताबिक बदलने की कोशिश करे। बेशक बेशक। ये है इंतजार इमाम। तो इंतजार इमाम में जो मुंतजिर का प्रोसेस है वो ये है कि अपने मिजाज को, घर के माहौल को वो बदलने की कोशिश करे, ढालने की कोशिश करे इमाम अलैहिस्सलाम के मिजाज के मुताबिक। ये प्रोसेस किसका है? मुंतजिर का प्रोसेस है। तो जो मोमिन अपनी जिंदगी के शब रोज और घर के माहौल को इमाम अलैहिस्सलाम के मिजाज के मुताबिक गुजार रहा है वो इमाम के मुंतजरीन में से है। लेकिन जिसका अपने जिंदगी का निजाम, शब रोज जिंदगी के 24 घंटे और घर का माहौल इमाम के मिजाज के मुताबिक नहीं है, फिर वो बंदा मुंतजरीन में से नहीं है, वो गाफिलीन में से है। मुंतजर के बाद दूसरी क्लास जो इससे बड़ी क्लास है वो है इमाम अलैहिस्सलाम को मनाने वाले की। अब मनाने वाले का प्रोसेस क्या है? मनाने वाले का प्रोसेस यह है कि उसके अंदर वो तमाम खूबियां जो मुंतजिर के अंदर पाई जाती हैं वो भी पाई जाएं, और इलावा अजीम कुछ और खूबियां हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए। वो क्या है? अब वो सुनिएगा। मनाने वाले का प्रोसेस यह है, चूंकि ये मनाने वाला है तो मनाने वाला इसकी कोशिश ये होती है कि चाहे मेरा माल, मेरी जान, मेरी इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान हो जाए, मगर वो जो रूठ कर नाराज होकर चला गया है किसी तरीके से वो मान जाए। वाह जी वाह। ये कोशिश होती है, ये मतमय नजर होता है किसका? मनाने वाले का। माशाअल्लाह। अब मनाने वाला सिर्फ अपने मिजाज को और घर के माहौल को इमाम के मिजाज के मुताबिक सिर्फ ढालने में मसरूफ नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस से गुजर के अब वो अगली क्लास में चला गया है। वो क्या है? मनाने की कोशिश में है। और मनाने की कोशिश में अब ये क्या मतमय नजर क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम मान जाए। तो मनाने के लिए अब इसकी सोच में क्या चल रहा है? चाहे मेरा माल चला जाए, मेरी जान कुर्बान हो जाए, मेरी इज्जत आबरू सब कुछ मेरा कुर्बान हो जाए, मगर मेरे इमाम ने जो नाराज होके चले गए हैं वो दोबारा राजी होके वापस आ जाए। तो मनाने वाला अपना माल, जान, इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है ज़हनी तौर पे। किस लिए? ताकि मेरे इमाम मान जाएं और वापस आ जाएं। तो अब मुंतजिर में और मनाने वाले में, इन दोनों के प्रोसेस में फर्क जो निकलता है वो ये है कि मुंतजिर का प्रोसेस है तकवा और मनाने वाले का प्रोसेस है जिहाद, कुर्बानी। वाह जी वाह। वाह जी वाह। तो इसके हिसाब से अब हर मोमिन अपने बारे में खुद फैसला दे सकता है कि वो अभी किस क्लास में है, इमाम के मुंतजरीन में से है या उन लोगों में पहुंच चुका है कि जो मुंतजर की इंतजार की क्लास को तय करके अभी उन लोगों के साथ में जा चुका है जो इमाम अलैहिस्सलाम को मनाने वाले लोग होते हैं। कितने अफसोस की बात है कि इस वक्त दुनिया की 8 अरब आबादी है और दुनिया के अंदर दिन ब दिन जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, खालिक अपने मखलूक की इन परेशानियों को देख रहा है लेकिन फिर भी खामोश है। क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है और खामोश रहेगा जब तक ये इंसानों की आबादी, ये इंसान, इस धरती पर रहने वाला बशर अल्लाह की उस हुज्जत को मनाने की कोशिश नहीं करेगा जिस हुज्जत खुदा को अल्लाह ने अपनी रहमत बना के इनके लिए भेजा था और इन्होंने नाराज करके उसको वापस भेज दिया। अल्लाह। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि वो अगर मनाने वाले के दर्जे तक नहीं पहुंचे हैं तो कम आज कम उसके अंदर इंतजार के दर्जे वाली खूबियां जरूर होनी चाहिए। उस दिन भी हमने यह अर्ज किया था कि अल्लाह ताला एक सिचुएशन क्रिएट करता है अपने बंदे के ऊपर
اور اس کے اندر پھر دو آپشن دیتا ہے، ایک حق کا ایک باطل کا، اور سچویشن کو انسان اپنی مرضی، ارادہ اور اختیار سے چوز کرتا ہے، اور پھر جس آپشن کو چوز کر لے نتیجہ اسی کے مطابق انسان کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوز کرے اس آپشن کو، نتیجہ ملے اس کو دوسرے آپشن کے مطابق۔ جس وقت نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو اپنی چونچ کے اندر پانی کا ایک قطرہ لے کر آتا اور اس آگ کے اوپر گرا دیتا۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی آگ اتنی بڑی ہے، پانی کے ایک قطرے سے وہ کبھی نہیں بجھ سکتی، بلکہ یہ قطرہ اس آگ تک پہنچے گا ہی نہیں، راستے میں ہوگا تو اس آگ کی حرارت کی وجہ سے یہ بخارات بن کے ختم ہو جائے گا، تو تیری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب اس پرندے کے واقعے کے اندر، یہ تاریخ کے اندر اس پرندے کا واقعہ موجود ہے، اس پرندے کے اس واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حجت خدا کو جس وقت آگ کے اندر ڈالا گیا یہ سچویشن تھی، اور اس سچویشن کے اندر اب لوگوں کے لیے دو آپشن تھے، کون ہے جو حجت خدا کا ساتھ دیتا ہے، کون ہے جو ان کے دشمن کا ساتھ دیتا ہے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک کیا اللہ بات ہے قبلہ صاحب۔ پرخطر حالات کے اندر ساری زندگی انسان نے کمانا ہے، کھانا ہے، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھی خوراک، گاڑی کوٹی کی دوڑ میں زندگی انسان کی بیت جائے گی، نہ دوڑ ختم ہوگی، نہ یہ زندگی کی خواہشات ختم ہوگی۔ اور دیکھیے انسان کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ انتظار کرنے والی کلاس میں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت انتظار میں ہے، اگر اس سے اگلی کلاس میں چلا گیا ہے تو وہ منانے کی بھرپور کوشش میں رہے، انتظار میں رہے یا منانے کی کوشش میں رہے۔ باقی رہی یہ بات کہ امام علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں یا تشریف نہیں لے آتے ہیں، یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپشن کو چوز کرے، جیسے پرندے نے آپشن کو چوز کیا تھا، آپشن کو چوز کرے، اور اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، اور اس کی موت ایک کامیابی کے راستے پر موت آئی ہے۔ اور دیکھیے میرے محترم، جس وقت میرے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو علماء نے لکھا ہے کچھ علامات ہیں جن کو ظہور کی علامات کہا جاتا ہے۔ اب یہ علامات کیا چیز ہیں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علامات اور اسباب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام جن اسباب کی وجہ سے آپ غیبت میں گئے تھے وہ اسباب کچھ اور ہیں، اور جو علامات تاریخ نے بیان کی ہیں کہ یہ ظہور کی علامات ہیں، یہ علامات کچھ اور چیز ہیں۔ میں مثال سے آپ کو عرض کرتا چلوں، خدا نہ کرے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے، وہ سبب وجہ بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور جب بیماری اس کو لگ جاتی ہے تو بیماری لگنے کے بعد پھر اس کے جسم کے اندر کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، ڈاکٹر ان علامات کو دیکھ کر اس کی بیماری کی تشخیص دیتا ہے۔ تو علامات کی وجہ سے بیماری نہیں لگی، بلکہ بیماری لگنے کے بعد وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ علامات کے جو ظہور کی علامات ہیں ان علامات کو عام کیا جائے تاکہ آپ کا ظہور ہو جائے، یہ بہت غلط فکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری کی علامات کو زیادہ کر دینے سے بیماری سے شفا نہیں ملتی، بیماری ختم نہیں ہو جاتی، بیماری ختم ہوتی ہے اسباب کو ختم کرنے سے۔ تو غیبت اور ظہور یہ دو متضاد چیزیں ہیں، غیبت اور حضور۔ غیبت یعنی غیر حاضر، جسے ہم غائب کہتے ہیں، اور حضور یعنی حاضر۔ کسی زمانے میں سکول میں حاضری لگتی تھی تو جو موجود ہوتا اسے حاضر بولا جاتا، اور جو سکول میں اس دن نہیں آتا اسے وہ غائب یا غیر حاضر کہتے تھے۔ تو غائب اور حاضر، غائب اور ظہور، غیبت اور ظہور یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام غیبت میں چلے گئے ہیں، غیبت میں جانے کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو جب دور کریں گے تو غیبت کے اسباب جیسے ہی دور ہو جائیں گے غیبت ختم ہو جائے گی،
امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. تو لہٰذا ظہور کے لیے علامات کو زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ علامات زیادہ کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوتی، بیماری زیادہ ہوتی ہے. اسباب جو ہوتے ہیں بیماری کے، ڈاکٹر اس اسباب کو دور کرتا ہے تاکہ وہ بیماری پھر سے دوبارہ صحت میں بدل جائے. امام علیہ السلام کا وجود معاشرے کے لیے ایک رحمت ہے. آپ کا وجود معاشرے سے جب دور چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو گویا رحمت اس معاشرے سے دور چلی گئی ہے. تو معاشرے سے جب رحمت اٹھ جائے گی تو معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور یہ بیماریاں ہیں جو امام علیہ السلام کے رحمت کے وجود سے اٹھ جانے کے بعد اس معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا ان کو زیادہ کرنا یہ علامات ہیں. علامات کو زیادہ کرنے سے شفا نہیں ملے گی، ظہور نہیں ہوگا، بلکہ اسباب کو دور کرنا ہوگا. اور اسباب میں سے میں عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ اسباب کو دور کرنا، وہ اسباب کیا ہیں؟ اسباب وہی ہیں جن کی وجہ سے حجت خدا انسانوں سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. میری آواز آ رہی ہے قبلہ؟ چانا کپ پینے پہ ہو تو ویڈیو جی بسم اللہ قبلہ صاحب، سلامت رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بسم اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو میں یہ آخری نقطہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں. تو بھائی دیکھیے، علامات میں اور اسباب میں فرق ہے. انسان کو اپنی کوشش اسباب کو دور کرنے پہ لگانی چاہیے، نہ کہ علامات کو زیادہ کرنے پہ لگانی چاہیے. یہ شیطانی فکر ہے جس نے کہا ہے کہ علامات کو زیادہ کیا جائے. ایسی بات نہیں. اور دیکھیے، علامات بہت ساری علماء نے بیان کی ہیں. من جملہ ان علامات میں سے ایک علامت میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تاریخ کے اندر بڑی تواتر کے ساتھ یہ بیان ہوئی ہے، اور یہ ایک سے زیادہ ائمہ علیہ السلام نے یہ علامت بیان کی ہے، اور ہماری بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے. ابھی 4-5 دن کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، اور جو علامت میرے مولا نے بیان فرمائی ہے کہ حجت القائم کے ظہور سے پہلے جو علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سورج کو بھی گرہن لگے گا، چاند کو بھی گرہن لگے گا. اور یہ علامات بیان کی گئی ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے، ہو سکتا ہے اسی رمضان میں یہ علامہ ظاہر ہو جائے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھئی سورج کو گرہن لگے گا پہلے عشرے میں سے کسی دن میں، اور چاند کو گرہن لگے گا آخری یعنی تیسرے عشرے میں کسی دن میں. ان دن کے حوالے سے اختلاف ہے، مگر یہ روایت مسلمہ موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ظہور والے سال میں آپ کے ظہور سے پہلے رمضان کریم کے مہینے میں سورج کو بھی گرہن لگے گا، چاند کو بھی گرہن لگے گا. ایک یہ علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ شب قدر کی رات جو 23 رمضان کی رات ہے، اس رات کو جبریل کی ندا آئے گی، اور وہ ندا پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبان میں سنیں گے. اللہ. یہ 2 علامات ہیں. اور ان علامات کے بعد پھر آگے امام علیہ السلام کا کسی وقت بھی ظہور ہو سکتا ہے. اور یہ علامات جو تاریخ نے بیان کی ہے، ان علامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غفلت میں ہیں تو کم از کم ان علامات کو جو ظہور کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں، ان علامات کے رونما ہونے کے بعد وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں. جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں. کسی نے مال کسی کا کھایا ہوا ہے تو اس کا مال اس کو واپس لوٹا دیں. کسی نے دوسرے مومن کے حق میں زیادتی کی ہوئی ہے. ظہور کے حوالے سے تاریخ نے جو علامات بیان کیے ہیں، جن کو علامات ظہور کہا جاتا ہے، بہت ساری علامات ابھی ان میں سے رونما ہو چکی ہیں، اور کچھ باقی ہیں جنہوں نے ابھی رونما ہونا ہے. من جملہ ان میں سے یہ رمضان کے مہینے میں کہا گیا ہے کہ چاند کو بھی گرہن لگے گا، سورج کو بھی گرہن لگے گا. رمضان کریم کے پہلے عشرے میں کسی عشرے کے دوران سورج کو گرہن لگے گا، آخری عشرے کے دوران چاند کو گرہن لگے گا. یہ علامت ہے امام علیہ السلام کے ظہور والے سال کی، یعنی جس سال میں آپ ظہور فرمائیں گے اس سال رمضان کے اندر یہ علامت رونما ہوگی. تو علامات کے رونما ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو وارننگ ہو جائے کہ حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. کوئی غفلت میں ہے تو بیدار ہو جائے، اپنی ماضی کو سامنے رکھ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو.
اپنے دامن کو صاف کر لو، لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں تو واپس لوٹا لو۔ یہ علامات کا ظاہر ہونا یہ وارننگ ہے، تاکہ انسان اپنے دامن کو صاف کر کے امام علیہ السلام کی زیارت کے دیدار کے اپنے آپ کو قابل بنا سکے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ظہور ہے امام زمانہ کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ دیو قبلہ۔ میرے خیال میں وقت چونکہ تمام ہونے والا ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور میری دعا ہے مالک آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، الہی آمین الہی آمین امان عطا فرمائے، الہی امام علیہ آمین السلام کے منتظرین میں سے شامل ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، بلکہ امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ انجمن علماء اولاد زہرا جو مسلسل یہ کاوش کر رہی ہے، مجالس کا انعقاد کر رہی ہے، اس انجمن کے جو ممبران ہیں ان کے لیے سید ابراہیم نقوی واجب الاحترام ہیں ہمارے، ان کے لیے جناب سید سعید رضا خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تمام مومنین کے لیے میری دعا ہے اہل بیت کے صدقے میں، والی نجف کے صدقے میں، مالک آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، دشمن ایمان عطا فرمائے۔ اس طرح کی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، مالک اس بیماری سے مصیبت سے تمام مومنین کو امان عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل الہی آمین اللہم صلی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے علامہ بلال حسین نجفی صاحب جو جوار امیر المؤمنین نجف اشرف سے ہمیں ذکر محمد و آل محمد، اور ان کا موضوع تھا انتظار امام مہدی اجل شریف، اس کے حوالے سے ہمیں وہ انشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے۔ خدا کو سلامت رکھے، اور تمام مومنین و مومنات کا مشکور ہوں کہ وہ اپنے وقت سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اب سب مل کے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور، اللہم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم بحق علی مرتضی علیہ السلام، اللہم بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم بحق حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام، اللہم بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام، رب کریم رب غفور، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی اس کوشش کو، اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی آمین۔ مومن نے تعاون کیا ہمارے ساتھ کہ ہم ہر روز اس ذکر کو قائم و دائم کر سکیں، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی آمین۔ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہر روز ہمیں وقت دیتے ہیں، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خصوص محمد کے صدقے میں علامہ بلال حسین نجفی صاحب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرما، رحمت کا نزول فرما۔ میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے تمام مومنین و مومنات جو اس ادارے کے ساتھ ہیں، تعاون کرتے ہیں، میرے اللہ مجلس اور ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس آن لائن ہے میرے اللہ
محمد والے محمد کے صدقے میں ان سب کی نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. میرے اللہ عظمت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما. الہی آمین. وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب مل کے سزائے امام زمانہ بلند کریں. اللہم عجل الفرج. اللہم عجل فرج. عجل ولیک الفرج. صلی علی محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.